اب پرکھ جو ہے یہ تو فرقے ہم بنا رہے ہیں اور اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے ہر کوئی لگا ہوا ہے۔ حقیقی دو ہی معیار ہیں کربلا کے بعد، اب یا ایک طبقہ حسینی ہے اور ایک طبقہ یزیدی ہے۔ اب پرکھ پہلے جو تھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی کلمہ پڑھتا تھا اور کلمہ پڑھ کے اپنے نبی کا وہ توحید پرست بن جاتا تھا۔ چونکہ توحید پہلا پلر ہے اسلام کا، وہ کہہ دیتا تھا کہ اب میں کسی بت کو سجدہ نہیں کروں گا، اب میں کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکوں گا، اب میں توحید پرست ہوں، اب میں صرف ایک رب کو مانوں گا، اب میری جبیں صرف ایک رب کے سامنے جھکے گی، اب میں صرف ایک رب سے مانگوں گا، اب میں صرف ایک رب پہ توکل کروں گا۔ میری زندگی کا مالک اللہ، میری موت کا مالک اللہ، میری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں، میری ذلتیں اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر پوری دنیا مل جائے اور مجھے رسوا کرنا چاہے اور اللہ مجھے عزتوں سے نوازنا چاہے تو کوئی مجھے رسوا کر نہیں سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور پوری دنیا مجھے مارنا چاہے اور رب تعالیٰ مجھے محفوظ کرنا چاہے تو کوئی مجھے مار نہیں سکتا۔ پوری دنیا مجھے محروم کرنا چاہے اور رب تعالیٰ مجھے عطا کرنا چاہے تو کوئی مجھے محروم نہیں کر سکتا۔ ہر نبی اپنے امتیوں کو یہی سبق سکھاتا، ہر نبی اپنے امتیوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑتا۔ لا الہ الا اللہ یہ پہلا درس ہوتا ہر نبی کا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آ کے یہی درس دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے لات، منات، عزا، حبل ان کے سامنے سے جبینیں اٹھا کے ایک رب کے سامنے جھکنا سکھایا، ایک رب پہ توکل سکھایا، توحید کا درس عطا فرمایا، رب کے ساتھ امت کا تعلق مضبوط کر دیا۔ اب جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پہ موجود تھے، بڑی توجہ طلب بات، آخر تک توجہ کریں گے، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسند پہ جلوہ گر تھے تو اب پرکھنے کی کسوٹی اور ضابطہ کیا تھا کہ لوگ آتے، یہودی آتے، عیسائی آتے، کافر آتے، آ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جب کلمہ پڑھتے تو پھر پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان ہو گیا، یہ کافر رہ گئے، یہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب تفریق یہ تھی، کلمہ پڑھنے کے بعد جو محمدی بن گیا، جو محمدی بن گیا وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ عیسائی نہیں رہا، اب وہ ہندو نہیں رہا، اب وہ سکھ نہیں رہا، اب وہ بدھ مت نہیں رہا۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا وہ محمدی بن گیا۔ یہ کسوٹی تھی 61 ہجری تک کے لیے، لیکن جب حسین کربلا میں آئے، ادھر کلمہ پڑھنے والے تھے، دعویٰ کرنے والے تھے، ہم محمدی ہیں، پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اذانوں کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، پگڑیاں پہنتے ہیں، جبے پہنتے ہیں، کبے پہنتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، محمدی ہونے کا سارے دعویٰ کر رہے تھے۔ لیکن اب 61 ہجری میں پرکھ دے دی محمد کے حسین نے۔ 61 ہجری تک آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک توحید تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ تک جو محمدی تھا وہی حق پرست تھا، وہی مسلمان تھا، وہی رب کا ماننے والا تھا، وہی توحید پرست تھا۔ لیکن جب 82,000 کا لشکر کلمہ پڑھنے والا حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا، ہر کوئی محمدی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اب فاتح وہی ہے، اب اکبر وہی ہے، اب توحید پرست وہی ہے، اب محمد مصطفیٰ کا ماننے والا وہی ہے، اس لیے محمدی نہیں جو حسینی۔ تو اب قیامت تک ایک ہی پرکھ رہ گئی ہے کہ
किसी को परखना हो तो हुसैन का नारा लगाया करो, हर चीज सामने आ जाएगी। कौन अब मोहम्मदी है हकीकी, कौन हुसैनी है? जो हुसैनी है वही मोहम्मदी है, जो हुसैनी है वही तौहीद परस्त है, जो हुसैनी है वही कुल अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के इल्म का वारिस है, इल्म का वारिस है, दीन की सही फहम व फरासत का वारिस है, दीन की सही परख उसी के पास है। वगरना दावे करते रहें और फेवर करें यजीद की, दावे करते रहें और नाम हुसैन या हुसैन के बाबा का आ जाए, चेहरों के रंग मुतगय्यर होना शुरू हो जाए, तो फिर वो इस्लाम पर नहीं है, वो इस्लाम पर नहीं है।